ایک نعرہ ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے، باب بے تو شہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، مطلب بات بد نصیب لگاتے ہیں جی۔ نماز مکمل نہیں ہوتی آپ کی بابوں کے بغیر۔ اچھا، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ممکن ہے آگے جا کے دوسری آیت بھی بیان کر دے۔ اب جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد ہے، تو قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صرف انبیاء اگر کہا جاتا تو یہ طبقہ جو ہے پھر بھی شور کرتا رہتا ہے، انبیاء ہی کا ہے نا۔ ہم تو بابوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ تو انبیاء ہی کا ہے، وہ تو برے بھلے ہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اولیاء اکرام کے اندر سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ بڑے مرتبے کو پہلے بیان کیا، پھر دوسرے مرتبے کو بیان کیا، پھر تیسرے مرتبے کو بیان کیا۔ تو یہ تین جو طبقات ہیں، چار طبقات بیان کیے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کو ہٹا کر تین طبقات۔ یہ تین طبقات کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقام مرتبے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بے شک، انہیں آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں۔ وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے جو مرد ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی، صراط الذین انعمت علیہم۔ کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے، اہدنا الصراط المستقیم، تو انہیں پتہ چل جاتا، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے۔ جی، بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں۔ 1906 میں امام احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، علماء حرمین سے سائن لیے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر۔ اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ وہ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ جی، اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المحند رکھنا، یعنی ہند کی تلوار۔ اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی، جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا نام تو احترام سے لو۔ اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا، تو آڈے اکابرین نو جو اللہ نے بنایا سی نا، فطرت اتے بنایا سی، جو بعد ہی چ ہو گئے سن تو ہم دسنے کہ ہوئے سن، یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ۔
وہی اشرف تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں, اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المحنت کے اوپر. آیا نا داڑھ تھلے ہوں میری اہلی داڑھ. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے تواڈے صراط الذین انعمت علیہم نے. اس المحنت کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے, جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں, رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو, وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں, ویسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں. تو یہ ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو. کیڑے رجال اللہ؟ انفیہ, دیوبندیہ, آیاتیہ, مماتیہ, بریلویہ, کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم, اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. راستوں پر نہیں جی, چاروں ہی حق پہ ہیں. نہیں, حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے سیغے سے آئی ہے. من الظلمات الی النور, گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے سیغے میں, انوار نہیں آیا, نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا, جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. الحمدللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں, یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, سنن دارمی میں بھی موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, کئی حدیث کی کتابوں میں, کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ, پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے, اور ارد گرد ٹیڑے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات, اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے, اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی, 2 بائیں, کتنی ہوگی؟ 4, یعنی چاروں ہی. ہاں, چاروں ہی. اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نہ. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا. یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے, نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو. تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت, وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ النساء میں آیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں. تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالوورز ہیں. امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جو ہمارا روحانی باپ ہے. کہتے ہیں نہیں, انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا. سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا, اور کتنے ابے بنا لیے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, حنفیوں میں بھی بریلوی,
دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی مماتی. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے, لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. کہتے ہیں جی بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں, زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے. اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا, ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے. ہاں, وہ ابو داؤد میں حدیث موجود, ترمذی میں موجود, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی, اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی. یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی, نہیں, خواب میں, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. جو خواب ہیں, وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے, کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے. تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں, اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. ہاں, لا کوئی ہمارے امام جیسا امام. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے. اچھا, یہ ساری باتیں کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا. واہ, ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. واہ واہ, جاؤ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ, پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے. جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں. یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو, اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے, دوسرے میں تیزاب نکلا ہے, تیسرے میں شراب نکلا ہے. اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس. ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا, وہ بھی بیچ کے کھا گئے. رجال اللہ تھے صحابہ اہل بیت جو حضور کے مخلص ساتھی تھے, وہ تھے صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد تو ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے, اور آپ کو جتنا اپنا بابا پیارا لگتا ہے نا, اتنا ہی دوسروں کو اپنا بابا پیارا لگتا ہے, اور آپ کا اتنا ہی مردود منوس لگتا ہے. منوس لگتا ہے دیکھنے سے. کہتے ہیں دیکھ لیں شکلیں ہی منوسوں والی ہیں ان کی. ایک مونچھیں چٹ کیا ہوا سخت ٹوپی والا بندہ کسی سبز پگڑی والے کو دکھائے, کہیں گے شکل سے نجدی لگتا ہے. اور ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائیں کسی دیوبندی کو, کہیں گے شکل سے بدعتی لگتا ہے. اور بوتھیوں سے فیصلہ کرتے ہو, پھر وہ پی کے فلم ٹھیک بنی ہوئی ہے, بالکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہے, صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی. باتیں ہمیں کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم, تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں انعمت علیہم کون ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. کتنا روب ہے. مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں, امیر المومنین وہاں سے گزرے, صرف دیکھا, غصے سے بولے کچھ نہیں. اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے, جو دلیر بھی نہیں ہوتے, کہا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سے حضرت عمر نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو, کیونکہ قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی, لیکن ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے اولو الامر کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو. یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا, اسی میں تمہاری خیریت ہے,
اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. حضرت حسان نے جب یہ بات کی، حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی علیہ السلام ان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے، بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو قرآن میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے، خلفائے راشدین میں سے ہو کے، انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. جی ان سے کوئی حدیثیں کیسے چھپی رہ گئی ہوگی؟ پہلا رزلٹ کتنا خطرناک رزلٹ. کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں کرتے جو کسی نے نہیں کی. سرکار کرتے تھے پہلے لوگ، پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ، واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ، ہاں آیت اللہ، فیس بک نہیں ہوتے تھے، اور حکمران ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے، ان کی آواز دبا دیتے تھے. یہ وجہ تھی. انجینئر پہلے بھی بڑے گزرے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر امیر المومنین بھی ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے. رجال اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون بڑا رجال اللہ میں سے ہو سکتا ہے؟ تیرا رجال اللہ تو شاہی کوئی نہیں. فیصلہ کسے کروایا؟ قرآن و سنت سے. اور تیسرا رزلٹ کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق سمجھتے تھے، جس طرح بعض روافض کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. اندازہ کریں صحابہ کرام اصل میں رجال اللہ تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے، مولا علی نے روایت کیا اس حدیث کو. ایک قبیلہ کوئی قافلہ روانہ کیا، اس قافلے کے اوپر ایک انصاری کو مقرر کیا امیر کے طور پر. راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ. اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی، اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ. تو انہوں نے، اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں وہ انصاری صحابی، اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے، تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے حنفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف، تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے. اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے، رسول اللہ اسے آن نہ کریں، تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ اور دوسری بات، جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا، اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، مشکات کے اندر، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی. جاؤ کوئی لے کے آؤ. کوئی بھی نہیں. وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، لیکن حنفیوں کو سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، اندھی تقلید نے. انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا.
امام حنیفہ کا قول، شافعی کا، مالک کا، ام حنبل کا، امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی علیہ السلام کے، جن کی قبر مدینے میں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے اس کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نا، سارے نے منجیاں ٹھوکیاں لیکن وہ کتابیں ہی لکھیاں رہ گیا۔ انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے گئے ہیں رجال اللہ۔ اور ایک اور حدیث جو آپ کو تو بری لگے گی لیکن میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ آپ کے ماموں سے متعلق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، تم تو ہے ہی تابعی ہو، یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا۔ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو۔ اندازہ کریں، یہ تھے رجال اللہ۔ یہ نا اپنے ماننے والوں کو شاہ دولہ کا چوہا بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مقلدین ہیں نا یہ آنکھیں بند کر کے چلے اور ہم ان کے رجال اللہ بن جائیں۔ نہ بول جاؤ، کام پہ گئے تھوڑے نال، اور میمز بنانی ہے صرف۔ کیا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی؟ اور ہمیں وہ والی گالیاں دے رہے ہیں جی وہ حسبنا کتاب اللہ۔ سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے، اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ قرآن کو اگر نہیں مانتے، قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ، ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو۔ اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی۔ یہ کہتے ہیں جی علمی کتاب ہی کہتا ہے، جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ نہیں، وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہے، آپ ان کا خدا ہی اور مانتے ہیں۔ جناب یہ معاورتاً بات ہے، وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکس میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا۔ نہیں، وہ تو رجال اللہ تھے، رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہے، وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں؟ نہیں، آپ کا تو علم اتنا نہیں، آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے، کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے
علماء اور اپنے صوفیوں بزرگوں جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اس کی تشریح وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ حدیث سیاح میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی, تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو نبی الاسلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے, حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے, تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا, کیونکہ عدی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی الاسلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہاں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہیں اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ڈکشنری لکھوں گا. بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دینا کتاب کی روشنی میں, وہ تھینک یو کہتا ہے, اور مولوی کی غلطی نکالے وہ کہتا ہے پھینک دیو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا, اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی؟ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے, یہ بھی حدیث بخاری میں ہے, بخاری میں ایک اور حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا, جھوٹا تھا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے. مجھے بتائیں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں, آپ کہیں چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی الاسلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے, اس کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے, اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا, تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی. مثالیں دیتے ہیں نا جی, ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا, ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے, آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا, فلاں آدھی حدیث لکھ کے چلا گیا, فلاں یہ کر کے چلا گیا. پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, سیدھی سی بات ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.